بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ پاکستان کے آئندہ 2-3 ہفتے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اہم نوعیت کے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک تگڑا ادارہ ہے اور تگڑا سمجھا جاتا ہے، اور وہ جس طرف دیکھتی ہے ہواؤں کا رخ اسی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو وہ فیصلے کرتے ہیں معاملات اسی طرف جاتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں وہ اقتدار دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں وہ اقتدار چھین لیتے ہیں۔ اور پچھلے جو 6 سال میں سے 3 سال آپ نکال دیں، پہلے 3 سال نکال دیں، جو گزشتہ 3 سال ہیں، باجوہ صاحب کے آخری 3 سال، انہوں نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے ہیں، اور وہ سوالات افواج پاکستان میں بھی اٹھائے ہیں۔ افواج پاکستان کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اور وہ فول پروف ہونا چاہیے، اور آخر کیا وجوہات تھیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جیسا بندہ پروموٹ ہو کے 3 سٹار اور 3 سٹار کے بعد 4 سٹار بنا، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور ادارے کا غلط استعمال کیا، ادارے کی اوٹ میں ادارے کو ڈھال بنایا، اور جو وردی ان کو ایک مقدس مشن کے لیے دی گئی تھی اس وردی کی طاقت کا غلط استعمال کیا، اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ غور و خوض ہوگا کہ آخر کیا وجوہات تھیں، اور کیوں ایک ایسا شخص جس کو افواج پاکستان کا سسٹم ریڈ نہیں کر سکا، اور اس کو نکالنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑی۔ یہ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کو نکالنے کے لیے، ان سے سٹک واپس لینے کے لیے بہت بڑی تگ و دو کرنی پڑی ہے، قیمت ادا کرنی پڑی ہے، لیکن اتنی زیادہ قیمت نہیں ادا کرنی پڑی جس کا خدشہ تھا، کیونکہ لمبی پلاننگز کی گئی تھی، منصوبہ بندی کی گئی تھی، خفیہ طریقے سے معاملات چلائے جا رہے تھے، پیرالل ایک سسٹم ترتیب دیا جا رہا تھا، بلکہ دیا جا چکا تھا، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ لیکن جو سب سے اچھی بات دیر آئے درست آئے، لیکن سسٹم، افواج پاکستان کا سسٹم اور پاکستان کا سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ ایک ارلی وارننگ سسٹم، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے اور وہ آن ہو جاتا ہے، وہ راڈارز آن ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت ہوئے تھے جب یہ اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئیں کہ موصوف کے جانے کا پروگرام نہیں ہے، اور موصوف جو رجیم چینج والا معاملہ جو ایک ڈرامہ کھیلا گیا، یہ رجیم چینج دراصل اپنے آپ کو تسلسل دینے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں۔ جب اس بات کا ہوا تو پھر اس دوران کچھ اطلاعات ایسی بھی، اطلاعات نہیں بلکہ کنفرمیشن ہوئی کہ 111 بریگیڈ کو بھی کافی دفعہ متحرک کرنے کی کوشش کی گئی، اور موصوف ماشاء اللہ بھی لگانا چاہتے تھے، لیکن اس ماشاء اللہ کے لگانے کے جو عزائم تھے اس کا بھی بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، اور پھر جتنے بھی حفاظتی اقدامات تھے وہ کیے جا رہے تھے، اور سیفٹی والز جو ہیں ان کو بھی کھلا رکھا ہوا تھا۔ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ادا کی گئی، لیکن اس ساری سچویشن میں ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے درمیان، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان اب اس طرح کی دوری نہیں ہے، اور ہر پارٹی کے اندر یہ احساس موجود ہے، اور وہ بہت مؤثر احساس ہے، بڑے تگڑی آوازیں ہیں ہر پارٹی کے اندر کہ ہمیں اپنے معاملات اپنے طریقے سے اور مل بیٹھ کر چلانے چاہیے۔ اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اس کے لیے صاف شفاف نظام ہمیں ترتیب دینا چاہیے، اور الیکشن کروانے ہیں تو ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی باری کا انتظار کرنا چاہیے، اور شفافیت لانا چاہیے۔ یہ سوچ ہر پارٹی کے اندر موجود ہے اور آ چکی ہے۔ اب اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا، یہ ہے انفیکٹ اصل بات، کہ کیسے آگے بڑھیں گے۔ کیا پولیٹیکل پلیئرز میں اتنا بڑا جگرا آ چکا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو اور اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور ماضی سے سبق حاصل کریں اس انداز سے؟ کیونکہ باجوہ صاحب نے جاتے جاتے ایک بہت بڑی بات کر دی، اور وہ یہ بات کی، بلکہ وہ زخموں پہ نمک چھڑکا
کہ یحییٰ خان جیسے غدار کا دفاع کرنے بیٹھ گئے. یحییٰ خان جیسے غدار کا دفاع کیا، اور نہ صرف دفاع کیا بلکہ ایک نئی شرارت انہوں نے آخری دنوں میں لگانے کی کوشش کی، آخری آگ لگانے کی کوشش کی. بلاول بھٹو صاحب نے اس کا جواب اس وقت نہیں دیا، حالانکہ دے دیتے تو زیادہ اچھا تھا. پیپلز پارٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس وقت دے دیتی تو زیادہ اچھا تھا، بہتر تھا. لیکن بلاول بھٹو نے پھر کل یہ بات کی کہ جناب مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ مزید اس سے آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے بات کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر باجوہ صاحب جیسی سوچ کو آئندہ نہ ہونے دیا گیا اور اس سوچ کے لوگوں کو نہ روکا گیا تو خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی بہت بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو فارغ کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑے یہ جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ پولیٹیکل پلیئرز کو بھی جاتا ہے اور اس کا کریڈٹ ادارے کو بھی جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو لیگیسی کا سلسلہ تھا اس کو بھی جاری و ساری رکھنے کی جو کوششیں تھیں اس کی بھی سخت ترین مزاحمت کی گئی، اور وہ بھی کامیاب نہ ہو سکیں. اب اگلا کام جو ہے وہ کچھ اور نوعیت کا ہے. وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہوگا، اور جب ہوگا تو سب کو نظر آ جائے گا. آئندہ 2-3 ہفتوں میں نئی پالیسی کا اعلان متوقع ہے، اور وہ پالیسی ایسی ہوگی کہ اس میں بولا کم جائے گا، کام زیادہ کیا جائے گا. کیونکہ پچھلے 6-8 ماہ میں جس طریقے سے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، ادارے کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور جو ذاتی فیصلے تھے باجوہ صاحب کے، ذاتی فیصلے اور سیاسی فیصلے، ان سیاسی فیصلوں کو، ان ذاتی فیصلوں کو، ان ذاتی مفادات کے فیصلوں کو ادارے کے فیصلے بنانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو قومی سلامتی سے جوڑا گیا اور قومی سلامتی کے معاملات سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا جرنلسٹوں پہ، سیاسی مخالفین پہ، اور جو کچھ سلوک کیا گیا، جس طریقے سے ویڈیوز ریلیز کی گئیں، وہ ساری قوم کے لیے، پوری دنیا میں پاکستان کے لیے باعث شرم کی بات تھی. کیونکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح کی مذموم حرکتیں کی جائیں. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں نظر آنا بھی شروع ہو گئی ہیں. ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی تنظیم نے بھی ویلکم بھی کیا ہے. نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ انہوں نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بہت بڑی توقع بھی وابستہ کر لی ہے. سب سے پہلے تو جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں ان کی جو پینشنز روکی ہوئی ہیں، ان کا جو سماجی طور پر ان کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو ٹی وی پہ آنے پہ پابندی عائد کر دی، بولنے پہ پابندی عائد کر دی، انتقامی کارروائیاں شروع کی گئیں، وہ سب کی سب میرا خیال ہے کہ واپس ہونی چاہیے. اور ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی، ایون 90-95 سالہ ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی تذلیل کروانے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا. تو یہ ساری باتیں ان کو ضرورت ہے کہ ریویو کریں اور ایک اچھا ماحول بنے، اور ایک پاکستان جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص طور پہ جو سول ملٹری، ایک دو طرح کا کلچر ہے، ایک سول ہے ایک ملٹری ہے. تو عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ اس کلچر کو، اس سوچ کو بھی ختم کریں کہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ، سول ملٹری تنازعات، سول سائیڈ اور ہے، یہ سول سائیڈ ہے، یہ ملٹری سائیڈ ہے. تو مکس اپ ہونے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ یہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں یہ نیچے نہیں ہے، یہ ایشو یہ اوپر جان بوجھ کے اس طرح کا بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے فوج پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو میرا خیال ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز بھی جو ہے بتا دوں کہ ایک موقع بھی ایسا بھی آیا، 2-3 موقع ایسے آئے باجوہ صاحب پہ کہ باجوہ صاحب کو آسانی سے فارغ کیا جا سکتا تھا، لیکن باجوہ صاحب اس میں بچ نکلے. اور دونوں دفعہ جو پولیٹیکل پلیئرز نے وہ کمزوری دکھائی، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ اگر کمزوری نہ دکھاتے تو باجوہ صاحب کو اتنا موقع نہ ملتا، اور کمپرومائز نہ کرتے پولیٹیکل پلیئرز تو اتنا زیادہ موقع نہ ملتا. لیکن کمزوریاں دکھائی گئیں اور اس کا نتیجہ بھی بھگتا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے، آخری
جو آخری سٹروک کھیلا وہ بہت زبردست تھا، اور اس پہ چونکہ تمام پولیٹیکل پلیئرز اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک متفق ہو چکا تھا، اتفاق ہو چکا تھا، بالکل ایک خاموش قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی کسی کو ہوا تک نہیں لگی، اور وہ یہ تھی کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ دھونس اور دھاندلی اور طاقت اور وردی اس کو مس یوز کیا جائے، تو وہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اور سمری کے جو تنازع کھڑا ہوا تھا، سمری اگر سمری اس رات نہ آتی تو اس رات پھر صبح جو ہے صبح پھر ایک اور لیٹر جاری ہونا تھا، ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، اور وہ نوٹیفیکیشن برطرفی کا تھا، جو میرے سورسز بتاتے ہیں کہ وہ برطرفی کا نوٹس تھا، اور یہ کنوے کر دیا گیا تھا کیونکہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب بھی جو سب سے زیادہ عمران خان صاحب اور وزیر اعظم ہاؤس پہ جو سب سے زیادہ نظریں لگی ہوئی تھیں 9-10 اپریل کی درمیانی شب، اس میں جو سب سے زیادہ دھڑکا لگا ہوا تھا باجوہ صاحب کو، وہ یہی تھا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے باہر ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ بالکل سب کے جو اعصاب ہیں، ایسا ماحول بنایا گیا کہ اعصاب سب کے جواب دے جائیں، تو وہ اعصاب جواب نہیں دے کے گئے، بلکہ عمران خان صاحب نے نہ ان کو برطرف کرنا تھا نہ کیا، لیکن یہ جو سمری نہیں آ رہی تھی اس بار یہ ہو جاتا اور وہ بڑے بال بال بچے ہیں۔ اس لیے جی اب جو صورتحال ہے یہ مجھے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ ان کو کوئی الوداعی عشائیہ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور اگر دیا گیا ہے تو اس کی کوئی تصویریں وغیرہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی، کوئی کوریج اس کی نظر نہیں آ رہی کہ ان کو کوئی الوداعیہ عشائیہ، الوداعیہ کھانا، الوداعی جو ہے بڑا کھانا دیا گیا ہو جس میں یہ سب کچھ کیا گیا ہو، تو ابھی تک ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، اور یہ کیوں نظر نہیں آ رہی اس کا ہمیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا کچھ پتہ چل جائے۔ بہرحال اس لیے جی کچھ میرا خیال ہے 2-3 ہفتے انتظار کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی، اعظم سواتی صاحب پہ بھی شہباز شریف صاحب والا معاملہ، یہ دونوں جو ایشوز ہیں یہ ٹیک اپ ہونے چاہیے، اور ان پہ بھی کچھ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہر معاملے کو ایک بنا دیا جاتا ہے، ایسا مسئلہ قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی توازن لانے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔